مفتی صاحب، اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو چار مسلک ہیں ہمارے، چار بڑے امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور باقی تین، تو ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرو اور اسی کے اوپر جو ہے اپنے سارے مسائل اور اپنی زندگی گزارو۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چاروں کو فالو کرتا ہے اور ہر مسئلے پہ چاروں کی رائے سنے اور جس کی دلیل اس سے مضبوط لگے اس کو وہ فالو کرے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ چاروں میں سے جس کی دلیل اس کو مضبوط لگے۔ عوام جو ہے نا، عوام ایک عامی آدمی جو ان مجتہدین کے مقام کو نہیں پہنچا، اس عامی آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے اس میں ان کی دلیل صحیح لگ رہی ہے، یہ کہنا ہی کل عدم ہے۔ یعنی ایک ایسا ہے جیسے ایک پلمبر یا ایک میکینک جو ہے، وہ ایک ڈاکٹروں میں سے دو ڈاکٹروں کی رائے میں فیصلہ کر رہا ہو جو بڑے محقق ہیں، جس مسئلے میں وہ دو ڈاکٹر متفق نہ ہو سکیں، اور وہ امپائر بن کے کہہ رہا ہو کہ ایکچولی یہ جو ڈاکٹر ہے نا، یہ زیادہ صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ اپنی اوقات سے بہت بڑی بھی بات ہوگی۔ یہ جو چاروں اماموں ہیں، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے پاس احادیث بھی تھیں، اور ان کے پاس حدیثیں ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس کہ لمبی لمبی سندیں، کسی کے پاس 2-3 سندوں کے ساتھ نبی تک حدیث پہنچتی تھی، کسی کے پاس 2 سندوں کے ساتھ، اور یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جتنے بھی چاروں یہ جو ائمہ ہیں نا، امام حنیفہ کوفہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مرکز، اور عبداللہ بن مسعود کا قرآن کا علم، حدیث کا علم کوفہ میں بہت زیادہ تھا۔ آپ جتنے محدثین دیکھیں گے جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں راوی کوفہ کے ہوتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، فلاں جگہ اتنی دفعہ، کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو علم کا مرکز ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان ائمہ نے، ان کا علم جو ہے مشاہدے پر مبنی ہے، ان کے لیے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کرنا بہت آسان تھا۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ امام حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد ہیں، تو ان کا بھی 2-3 سلسلوں کے بعد جا کے سلسلہ مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قریشی ہاشمی بھی ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام مالک ان تینوں کے استاذ ہیں، اور تابعین کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے امام مالک۔ تو یہ اتنا مضبوط ان لوگوں کے پاس علم تھا، اور ان کے پاس احادیث تھیں، ایک 2 سندوں کے ساتھ ان کے پاس حدیث پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے بحث مباحثہ کر کے جن مسائل پر اتفاق ہونا تو ان پر اتفاق ہو گیا۔ اب جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے نا، تو ایک عقل کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ائمہ جن مسائل میں اتفاق نہ کر سکے تو اس کو اختلافی ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں یہ کہنا کہ ایک عامی آدمی 15ویں صدی کا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ اس میں فلاں کی رائے صحیح ہے، فلاں کی رائے صحیح نہیں ہے، یہ کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک عام شخص جب اٹھے گا نا، تو میں جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا، بعض مسائل ایسے ہیں جو واقعات سنانے سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، لاہور سے فون آیا۔